میرے مال ادھر دے چلو اس کے اوپر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں و دوستوں، اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والنسيان، أولئك هم الراشدون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، نبی علیہ السلام نے اپنے بعد ہونے والے تمام بڑے چھوٹے فتنوں سے امت کو خبردار کیا۔ حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ۔ ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ فرقہ واریت ہے۔ خوارج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبردار کیا۔ اہل الرائے کے بارے میں یفتون برائیہم فیضلون ویضلون۔ اہل الرائے رائے کو دین بنا کر گمراہ ہو جائیں گے اور گمراہ کریں گے۔ اور اسی طرح اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ ایسے لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بارے میں نیستنی کرتے ہیں، اور ان کی مختلف اقسام اور ان کے مختلف فرقے اور گروہ ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، جس طرح اہل حدیث نے صحابہ کرام کو مانا ہے، واللہ العظیم روئے زمین پر کسی اور جماعت نے نہیں مانا۔ اور جس طرح ہم نے اہل بیت کو مانا ہے، کسی اور نے اس طرح اہل بیت کو نہیں مانا۔ ہم نے صحابہ کرام کو معیار حق مانا، صحابہ کرام ان کے اجماع کو دین مانا۔ اور آج ایسے مقامات ہیں کہ جہاں صحابی کوئی بات کہتا اور کرتا ہے تو اہل حدیث اس کو مرفوع حدیث کا درجہ دیتا ہے۔ صحابی جب قرآن کی تفسیر کرے گا اس کو نبی علیہ السلام کا قول سمجھا جائے گا، ماضی کا واقعہ بیان کرے گا، مستقبل کے بارے میں بتائے گا، کسی چیز کا حکم دے گا، کسی چیز سے روکے گا، کسی چیز کا ثواب بتائے گا، کسی چیز کے گناہ کے بارے میں خبردار کرے گا۔ اور صحابی جب بھی عبادت کرے گا
عبادت کے بارے میں کوئی بات کہے گا اس وقت صحابہ کرام کے اقوال اور افعال کو نبی علیہ السلام کے قول و فعل کا درجہ دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت۔ ہم نے اپنی مرضی سے اہل بیت کی تقسیم اور ان کا انکار نہیں کیا۔ کیا آپ کی ازواج کا انکار کر دیا جائے، آپ کی اور بیٹیوں کا انکار کر دیا جائے، آپ کے اور نواسوں کا انکار کر دیا جائے؟ جس طرح ہم حسن و حسین کو مانتے ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام کے دیگر نواسوں اور نواسیوں علی بن ابی العاص کو اور امامہ بنت ابی العاص، امامہ بنت زینب کو بھی مانتے، ان کا احترام اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ جو صحابی ہے، صحابی کسے کہتے ہیں، اس پر بھی بات کرنی چاہیے۔ اور آج کی اس گفتگو میں امین شہیدی کے ایک بیان پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، شہنشاہ نقوی کی تنقید پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اتفاقی تعریف ہے ایمان کی حالت میں جس کو نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو، دیکھنا شرط نہیں ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں لیکن صحابی ہیں۔ اور اسی طرح وہ بچے کہ جن کو نبی علیہ السلام نے گٹی دی ہے، آپ نے اٹھایا ہے، آپ نے ان سے محبت کی ہے، آپ نے ان کو اپنی گودی میں لیا، ان کو رفاقت و صحبت نصیب ہوئی۔ ایسے تمام بچے صحابہ کرام کی جماعت کے اندر شامل ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جس طرح اللہ کے پیغمبر کے تمام اہل بیت جنتی ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی جنتی ہیں۔ اور گزشتہ دنوں شہنشاہ نقوی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی غلیظ باتیں کہی۔ لوگوں سنو، تنقید اگر تحقیق کے لیے کرو گے تو اہل حدیث اجازت دے گا۔ تم اہل تشیع کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، تم نے بچپن سے اپنے بدن کو چھیدنا سیکھا ہے، گالیاں دینا سیکھا ہے۔ کبھی ہم سے کہا ہوتا، کبھی ہم سے سنا ہوتا۔ شہنشاہ نقوی کو میں دعوت دیتا ہوں، پاکستان میں کسی جگہ، کسی ٹیلی ویژن اسٹیشن پر، پاکستان میں تمہارے گھر میں ایک کیمرہ مین ہو، شہنشاہ نقوی تم ہوگے اور میں، بغیر کسی لاؤڈ لشکر کے، بغیر کسی سیکورٹی کے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، مرکزی جمعیت کا نمائندہ طالب علم بن کر اللہ کی قسم ہے میں اپنی زندگی کو بیکار سمجھتا ہوں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع نہ کروں۔ حضرات سنیے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے یہ آئمہ ہمارے ہیں، 14 معصومین کی بات کرنے والوں، اللہ کے نبی کی بات کرنے والوں، سیدہ فاطمہ کی بات کرنے والوں، مولا علی کی بات کرنے والوں، حسنین کریمین کی بات کرنے والوں، زین العابدین کی بات کرنے والوں، باقر و جعفر کی بات کرنے والوں، موسیٰ کاظم و رضا کی بات کرنے والوں، علی نقی کی بات کرنے والوں، علی تقی کی بات کرنے والوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہارے مذہب کی جو روایات ہے جس کو صحاح اربع کہتے ہو، تمہاری جو صحیح روایات کی شرائط ہے، راوی اثنا عشرہ شیعہ ہونا چاہیے، 12 اماموں کی امامت کا قائل ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، اتصال سند ہونا چاہیے، اور پھر سند وہ معصوم پر ختم ہونی چاہیے۔ 14 معصومین سے، 12 اماموں سے رب ذوالجلال کی قسم ہے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں تنقید کا ایک جملہ لے آؤ، میں منبر پہ چڑھنا چھوڑ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے،
شہنشاہ نقوی صاحب میں کبھی بھی آپ کا نام نہ لیتا اگر آپ نے سیدنا امیر المسلمین خلیفۃ المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ لیا ہوتا۔ کتابیں تمہاری ہیں، یہ ائمہ جن کو تم اپنا امام کہتے ہو یہ ہمارے امام حقیقت میں جاؤ ان ائمہ سے۔ اور پھر میں نے کہا امام باہوں کو، امام بارگاہوں کو بنانے والوں، حضرت علی ابو بکر خلیفہ بنے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، حضرت عمر خلیفہ بنے، ابو بکر خلیفہ بنے، عثمان خلیفہ بنے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، امام بارگاہ نہیں بنائی۔ بیمار کربلا حسین کی شہادت کے بعد 40 سال زندہ ہے، کبھی ماتم نہیں کیا، کبھی شمع ذوالجلال نہیں نکالی۔ جاؤ ائمہ اہل بیت نے کبھی بھی حضرت معاویہ سمیت کسی صحابی کی توہین کی؟ یہ تبرہ کا عقیدہ بناوٹ کی عقیدہ ہے۔ اور میں آج بتانا چاہتا ہوں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے۔ جاؤ اللہ کے نبی نے جتنی دعائیں حضرت معاویہ کو دی ہیں کسی اور صحابی کو نہیں۔ 6 دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دی ہیں۔ پہلی دعا اللہم اجعلہ ہادیا، اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا۔ کیا بنا؟ ہدایت دینے والا بنا۔ وجعلہ مہدیا، اللہ اس کو ہدایت کی جگہ ہدایت یافتہ بنا، ہدایت کا مصدر بنا، ہدایت کا منبع بنا۔ واقعی بھی اے پروردگار اس معاویہ کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت بھی دے۔ اس حدیث نے بتا دیا حضرت معاویہ دین حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے معاویہ کا نام بتاتا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور یہاں میں آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کن ماں باپ کی نیک اولاد ہے۔ والدہ کا نام ہے ہند، جس کو عموماً ہندہ کہا جاتا ہے۔ کیسی غیرت والی ہے، کیسی غیرت والی، مسلمان ہوئی، نبی علیہ السلام کو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے پہلے روئے زمین کا سب سے برا گھر، ناپسندیدہ گھر میں آپ کا سمجھتی تھی، اسلام لانے کے بعد روئے زمین پر اگر مجھے کسی کے گھرانے سے محبت ہے، آپ کے گھرانے سے محبت ہے، اٹھا حدیث کو اللہ کے نبی نے کہا ہندہ محمد رسول اللہ کو بھی تیرے گھرانے سے محبت ہے۔ یہ ہندہ کا گھرانہ ہے، اس میں سردار ابو سفیان ہے، اس میں حضرت یزید بن ابی سفیان صحابی رسول ہے، اس میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نبی علیہ السلام نے بیعت لی، بیعت لیتے ہوئے کہا، فرمایا بیعت کرو اللہ یسرقنا، چوری نہیں کرو گی۔ ہندہ کہتی ہے اللہ کے نبی میرا خامن جو ہے خرچہ روک روک کے دیتا ہے، روک روک کے ہاتھ کا گھٹا ہوا ہے، خرچہ روک کے دیتا ہے، بغیر بتائے اگر اس کے مال سے میں لے لوں یہ میرے خامن کے مال سے چوری تو تصور نہیں ہوگی۔ حالات اس کے ذہن کی پاکیزگی کو دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زنا نہیں کرو گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہاں پر بھی میری بات کو سن لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے عورت آزاد ہو اور زنا کرے؟ اتنی پاکیزہ ماں کا بیٹا ہے معاویہ کہ جس کے تصور کے اندر بھی دور دور تک زنا نہیں تھا۔ اور حضرات بات کیسا ہے؟ یہ حبشہ کا دربار ہے، نبی علیہ السلام نے خط لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کیسو کسرا کو بھی گئے، اور جب کسرا بادشاہ اس تک نبی علیہ السلام کا خط پہنچا، ادھر سے خط کیا، اللہ تبارک و تعالی نے سردار ابو سفیان کو تجارتی قافلے کی صورت میں وہاں بھیج دیا۔ اس نے اپنے خاص کرندوں سے کہا پتہ کرو یہاں پر کوئی عرب کی سرزمین کا باشندہ، مکے کا باشندہ، حجاز کی سرزمین کا باشندہ ہے۔ ابو سفیان کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے گئے، سخت ترین دشمن ہے، بدر کروائی ہے، احد کروائی ہے، شہنشاہ نگری ذرا سنتے جانا، خندق بھی کروائی ہے، پورا دربار کافروں کا ہے،
کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر میں جھوٹ بولتا تو بے حیا، اگر میں بے حیا ہوتا تو جھوٹ بولتا۔ ایسا حیا والا ہے کہ سخت دشمن ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ بولا نہیں۔ اور پھر حدیث، پہلی مرفوع حدیث میں نے سنائی کہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے تیرے گھرانے سے محبت ہے۔ دوسری حدیث فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا ایک کروڑ سمندر میں جہاد کرے گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو جنت کو واجب کر لیا۔ حدیث کے اندر ہے، کون بیان کرنے والا ہے؟ انس بن مالک خادم رسول ہے، فرماتے ہیں اس حدیث کا مصداق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی۔ حضرات پھر مرفوع حدیث سنتے جائیے۔ دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ خواب دیکھا، فرمایا اورد علی اناس من امتی، میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھ پر پیش کیے گئے، سمندر کے جہازوں پر تختوں پر بیٹھے ہوئے بادشاہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو خواب میں دیکھا۔ صحابہ کا اجماع ہے اس حدیث سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو پھر 3 دعائیں، پہلے جیسے میں نے 3 بتائی، دعا کیا دی ہے، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو دین کا عالم بنا، والحساب، اسے میتھمیٹک کا عالم بنا۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، امیر جماعت تشریف فرما ہے، دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، جس طرح قرآن تمام دینی علوم کی ماں کتاب ہے، اسی طرح تمام دنیوی علوم کی ماں جو مضمون اور موضوع ہے وہ حساب ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ معاویہ کو دین کا بھی عالم بنا، دنیا کا بھی عالم بنا، واقعی عذاب الجحیمی، اللہ معاویہ کو کبھی بھی کوئی عذاب دینا نہ۔ میرے بھائیوں دوستو اب سنتے جائیں، نبی علیہ السلام کا یہ شہزادہ جو ہے یہ کیسی عظیم شخصیت ہے، 40 سال تک حکومت کی ہے۔ کتنے سال تک؟ ان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان سے آبی ہیں، ان کو حضرت عثمان نے گورنر مقرر کیا۔ ان کی وفات کے بعد پھر ان کو گورنر بنایا گیا دمشق کا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور کئی علاقے ان کی گورنری کے اندر شامل کر دیے گئے۔ 20 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے، 20 سال تک گورنری، 20 سال تک حکومت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نبوت و خلافت ہوگی نبی علیہ السلام کی، پھر فرمایا خلافت ہوگی علی منہاج النبوہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مہربانی والی بادشاہ ہوگی۔ پھر مہربانی والی کیا ہوگی؟ پھر بولیے مہربانی والی بادشاہ ہوگی۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے حضرت معاویہ کو بادشاہ کے لیے، حکومت کے نظام کے لیے بہترین پایا ہے، کسی کو ان سے بہتر میں نے نہیں دیکھا بعد والوں میں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہے؟ میں رب سے دعا کرتی ہوں اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے، اتنی بہترین حکومت کرنے والے حضرت معاویہ کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے، مضارع کے لفظ پر لفظ کانا داخل ہوا ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، آج کس منہ سے قرآن کا نام لیتے ہو؟ کس منہ سے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ پڑھتے ہو؟ ان آیات کو لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات یہی وجہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
ایک اور حدیث مرفوع ہے ان کی فضیلت میں، صحیح بخاری میں ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی سے مشورہ کیا کس کے ساتھ نکاح کروں؟ فرمایا فَأَمَّا مُعَاوِيَةَ فَسُعْلُوكُ، معاویہ تو درویش ہے، معاویہ تو بولیے امت کا درویش کون ہے؟ پھر بولیے امت کا درویش کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا فَسُعْلُوكُ، معاویہ درویش ہے۔ اور جتنی باتیں تم بناتے ہو اور جتنی باتیں تم کربلا کی کرتے ہو یہ بات کی باتیں ہیں، ان کا تعلق حضرت معاویہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ اور حضرات عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ کی قسم ہے میں نے سب سے بڑھ کر اگر کسی کو سخی دیکھا ہے معاویہ کو دیکھا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بہتر ہے پر معاویہ سخی ہے، میں نے کہا حضرت عمر سخی فرماتے ہیں بہتر ہے معاویہ سخی ہے، میں نے کہا عثمان فرمایا بہتر ہے معاویہ سے، اگر معاویہ سخی ہے وہ سخاوت کیا ہے؟ شہزادوں کے وظیفے دگنے۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، کہا تیرا باپ فلاں ہے، تیرا باپ وہ ہے، تیرا باپ میں، اور یہ شہزادے کون ہیں کہ جن کا باپ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ناراضگی تھی، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے موطئ مالک کے اندر، علماء سن کر حیران ہوں گے۔ ناراضگی تھی یہ دمشق میں سے، وہاں پہ کسی بندے نے ایک بندے کو قتل کر دیا۔ جب سپاہیوں نے پکڑا تو اس نے کہا جی میری بیوی کسی سے زنا کروا رہی تو میں نے اس وجہ سے اس کو مارا، اس بندے کو زنا کرنے کی وجہ سے میں نے ننگے ہاتھوں پکڑا تو مارا ہے۔ اب یہ معاملہ آ گیا اسلام کے اندر جو قتل غیرت ہے کہ اس کی اجازت ہے؟ یقین جانیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اللہ والے آدمی تھے۔ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ کو خط لکھا کہ حضرت علی سے پوچھیں، کس سے پوچھیں؟ حضرت علی سے پوچھیں، حاکم میں وقت خلیفہ حضرت علی ہے، موقع کے اندر حدیث ہے، حضرت علی سے پوچھیں اس کا حل کیا ہے؟ حضرت علی نے خلیفۃ المسلمین نے لکھا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ دیکھو دونوں کی آسی، وہ لکھتے ہیں من ابی الحسنی، یہ ابو الحسن کی طرف سے جواب ہے، اگر 4 جواب پیش کرے تو چھوڑ دو اور اگر 4 جواب پیش نہیں کرتا تو قتل ہوتا۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں نے کہا کیوں آپ حضرت علی سے پیچھے ہیں؟ حضرت معاویہ نے کہا اللہ کی قسم مجھ سے افضل ہے، خلافت کے حقدار ہیں، بس یہ قصاص کی وجہ سے ہمارا اختلاف ہو گیا۔ اور یہی وہ نقشہ ہے جو قرآن نے کھینچا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور امین شہیدی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی مولا علی جو ہے نا وہ کل نبیوں سے افضل ہے۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں، یہاں پر قانون سازی کی بات ہو رہی تھی۔ میرے بھائیوں ایسے معاملات جو فساد فی الارض ہے پاکستان کی قوانین کے مطابق وہ دہشت گردی کے ایکٹ میں آتے ہیں۔ یہ مذہبی دہشت گردی ہے جو بم پھوڑنے سے بھی بری ہے، لوگوں کے دلوں کو مجروح اور زخمی کرنا کہ وہ مارنے اور مٹنے پر ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آ جائے۔ جب اس ملک کے اندر یہ سن لو اماں عائشہ کو اگر جمع کوئی کرو گے، ابو بکر کی صداقت پہ بات کرو گے، اللہ کی قسم ہے میری ماں عبد الباسط صاحب کی والدہ، ساجد میر صاحب کی والدہ، حافظ ابتسام کی والدہ، احسان الہی کی والدہ، اور سنتے جاؤ امام کعبہ کی والدہ، ہماری تمام کی ماؤں کی عظمتیں امی عائشہ کی چنی پہ قربان ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث، بابا شیر حافظ عمر صدیق صاحب، حافظ عبدالباسط صاحب شیخ مغوی، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر، پروفیسر سیریدل ساجد میر صاحب، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، نعرہ تکبیر۔ بعض صحابہ کرام کی گستاخیوں سے آگے بڑھ کر نبیوں کی گستاخی پر جا چکی ہے۔ آنے اس نے کہا بلا دلیل